الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں اللہ رب کریم نے سچی راحت رکھی ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ رب کریم کا اسم مبارک، چاہے اس کے ذاتی نام ہو یا صفاتی، اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب ان ناموں کو بولا جاتا ہے اور اس کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے تو اس نام اور اس اسم کی عظمت اور اس کا نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، دل کی تاریکی مٹتی ہے، دل کے اندر کی گمراہی ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر سے مراد اور ذکر کا جو مقصد ہے وہ دل میں اللہ کی یاد کو بسانا، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ہر وقت دل کے اندر مستحضر رکھنا، یعنی اللہ کی یاد کا استحضار، ہر وقت اللہ یاد رہے، ہر وقت اللہ یاد رہے، اس کثرت سے ذکر کرنی چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سچی راحت، سچا اطمینان اور سچا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملا کرتا ہے۔ ذکر کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور دیگر عبادتوں کا تو وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے، روزوں کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ذکر کس وقت کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہر وقت ذکر خدا میں ہماری زبان رطب اللسان رہے۔ مقدار کیا ہو، کتنی پڑھی جائے، ذکر کتنا کیا جائے، تو ذکر کثرت، ذکر میں کثرت ہو، خوب ذکر کیا جائے، خوب ذکر کیا جائے، اور اتنا کیا جائے کہ انسان کے ہیبٹ بن جائے، ہماری زبان عادی ہو جائے ذکر کا، اور ہر وقت زبان پر ذکر خدا موجود رہے اور باقی رہے۔ اللہ کا جب نام کوئی بندہ لیتا ہے نا، اور جب کوئی بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور تنہائی میں بیٹھا ہوا جب کہتا ہے نا اللہ اللہ اللہ، تو اللہ رب کریم اس بندے کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، آتا ہے روایتوں میں کہ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بیٹھ کر یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ، تو اللہ رب کریم اس بندے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آتا ہے روایتوں میں کہ جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ، تو دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق اسے جب ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے نہیں ہوتی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک بار اللہ کہنے پر اس کی مغفرت نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ جب ہم اللہ کو اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پکارتے اور ایک بار کہتے ہیں اللہ، تو اللہ رب کریم اس ایک بار کے پکارنے اور بلانے سے فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور دوسری بار جب ہم کہنے جا رہے ہوتے ہیں اللہ، تو اللہ رب کریم اس دوسری بار کے کہنے سے قبل ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا کہ ایک بار اللہ کہا ہم نے، اور دوسری بار اللہ کی توفیق اللہ جب دیتا ہے اللہ کہنے کی، اس سے پہلے اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف کر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کو یقینی بنائیے، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیے، زبان ہماری ہر وقت ذکر خدا میں رطب اللسان رہے، زبان ہر وقت چلتی رہے اللہ کی یاد میں۔ اور یاد رکھیں، جس دل میں اللہ بیٹھ گیا، جس دل میں اللہ کا استحضار ہو گیا، جس دل میں اللہ اور اللہ کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کا تقدس اور اس کی بزرگی بیٹھ گئی، یقیناً ایسا دل دنیا کا سب سے خوش نصیب دل ہے، اور ایسا ہی دل منور ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب عبادت کی لذت محسوس ہونے لگ جائے اور حلاوت نصیب ہو جائے، تو جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
تو عہد کریں، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ذکر کا ہم اہتمام کریں گے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت اس کا نہیں ہے، لیکن عام طور سے جمعرات میں جو رات آتی ہے، جمعرات کا دن گزار کر، یعنی جمعے کی رات، جمعرات کا دن اور جمعے کی رات، اکثر بزرگوں کے یہاں خانقاہوں میں اس کا معمول رہا ہے کہ ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، چونکہ جمعے کی رات بڑی عام راتوں کے مقابلے میں بڑی شرف والی رات ہے، اور درود شریف کا اہتمام، درود شریف کے تعلق سے حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ذکر، درود شریف کا بھی ہم ذکر کے طور کر سکتے ہیں، کلمے کا استعمال کر سکتے ہیں ذکر کے طور پر، استغفار ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں ذکر کرنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ذکر خدا سے ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب کا نام صبح و شام لیا کیجیے، ہر وقت۔ صبح و شام کا مطلب ہے کہ اٹھتے ہی لگ جاؤ اللہ کی یاد میں، سونے سے جب تک سو نہ جاؤ، جب تک ہوش حواس باقی ہے، اللہ 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 کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے بھی ہم ذکر کے بطور استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ذکر ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی استغفار کا ذکر کرنا۔ اور اللہ کی حمد و ثنا اگر مقصود ہو تو سب سے بہترین بات تو تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کا اہتمام کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔